بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم اس عظیم ولی کامل کا ذکر خیر کریں گے کہ جن کی شان یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے والد کو بشارت دی کہ ان کا نام میرے نام پر رکھنا۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ دوستوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے طریقت کا ایک مبارک سلسلہ ایدروسیہ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، اور اس سلسلہ پاک کی مختصر تفصیل بھی جانی تھی۔ ہندوستان میں اس مبارک سلسلے کے بانی حضرت سید شیخ شریف ایدروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کے 4 صاحبزادے ہوئے۔ ان چاروں میں سے ایک صاحبزادے کا نام حضرت شیخ محی الدین عبد القادر ایدروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت سید شیخ محی الدین عبد القادر ایدروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت شریف 20 ربیع الاول شریف 978 ہجری میں رات کے وقت شہر احمد آباد میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے قریب 15 دن پہلے آپ کے والد ماجد نے ایک خواب دیکھا کہ اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہے، اور اس میں تاجدار اولیاء حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے پردادا حضرت سید ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رونق افروز ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے والد صاحب سے فرمایا کہ تمہارے یہاں لڑکے کی ولادت ہوگی، اس کا نام میرے نام پر عبد القادر رکھنا، اور اس کا لقب بھی محی الدین ہوگا۔ جب آپ کے والد ماجد نے یہ خواب دیکھا، اسی دن سے سمجھ گئے کہ میرے اس صاحبزادے کا مقام بہت بڑا ہوگا۔ 15 دن کے بعد آپ کی ولادت شریف ہوئی، اور بشارت کے مطابق آپ کا نام عبد القادر رکھا گیا۔ آپ کی شان و عظمت بچپن ہی سے ظاہر ہوتی رہتی تھی۔ بچپنے میں آپ سے کئی کرامتیں ظہور میں آتی۔ آپ کی عمر شریف ابھی بہت کم تھی کہ اس زمانے کے سلطان کے وزیر آپ کے والد صاحب حضرت سید شیخ شریف ایدروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضور، ہمارا لشکر ایک مہم پر جا رہا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ ہمیں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو۔ حضرت سید عبد القادر ایدروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف بہت کم تھی، اور آپ اپنے والد صاحب کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ سلطان کے وزیر کا عرض کرنا تھا کہ آپ نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ نصر من اللہ و فتح قریب۔ آپ کے والد صاحب نے وزیر سے فرمایا کہ آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جاؤ انشاءاللہ تمہیں فتح حاصل ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے علماء اور مشائخ کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے ان سے قرآن پاک سیکھا اور دوسرے علوم و فنون حاصل کیے۔ علماء کرام سے علم بھی حاصل کرتے اور ان کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کی خدمت کر کے آپ نے بڑی دعائیں حاصل کی، اور حقیقت ہے کہ جو نعمت اور کمال اپنے بزرگوں کی اور مشائخ کی خدمت کرنے سے ملتا ہے، وہ صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم دین سیکھنے کا جذبہ آپ کے اندر اس قدر تھا کہ اس کی خاطر آپ نے دور دراز ملکوں کا سفر بھی کیا۔ علم دین حاصل کرنے کا مقصد آپ نے صرف اور صرف اپنے رب کی رضا اور خوشنودی رکھا تھا۔ آپ کی خوش نصیبی تھی کہ آپ کو وراثت میں آپ کے والد ماجد کی روحانی نعمتیں اور ان کی کتابیں ملی تھی۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت کتابیں پڑھنے اور کتابیں لکھنے میں گزارتے تھے۔ بہت سے بزرگوں کے، علماء کے اور مشائخ اعظام کے قیمتی اقوال آپ نے بغور سنے اور اپنے علم میں اضافہ کیا۔ آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی۔ ایک کتاب میں تحدیث نعمت کے طور پر آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایا فضل و کرم سے مجھے علماء میں ممتاز کیا، اور دل والوں کے دل میں میری محبت ڈال دی۔ آپ عالم حدیث اور تفسیر ہونے کے ساتھ ساتھ بلند درجے کے مورخ، سیرت نگار اور عربی زبان کے بھی ماہر تھے۔ آپ نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام ہے النور السافر ان اخبار القرن العاشر۔ آپ کی یہ کتاب عربی تاریخ یعنی ہسٹری ہے۔
اس میں آپ نے 10ویں صدی ہجری کے اور اس صدی میں وفات پانے والے مشہور علماء اسلام اور بزرگوں کے مبارک حالات جمع کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں عالم اسلام میں ادبی، تہذیبی، سماجی اور سیاسی قسم کے جو واقعات پیش آئے تھے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے اس کتاب میں کئی اہم مسائل کی وضاحت بھی پیش کی ہے۔ مثال کے طور پر مشہور حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر رات کے آخری حصے میں دنیائے آسمان پر اپنی تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل جس کو میں عطا کروں۔ اس حدیث شریف کو لے کر کچھ لوگوں کو سوال پیدا ہوا کہ کیا اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے؟ آپ نے بڑے بہترین اور خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت پیش کی کہ یہاں نزول سے مراد نزول لطف اور مہربانی اور رحمت اور نعمت ہے۔ جو اپنے دل کو بیدار رکھتا ہے وہ متنبہ ہو جاتا ہے، اور جس کا میلان اس کی طرف ہوتا ہے اس کو غفلت کی نیند سے بیدار کرتا ہے۔ یہ ندائے رحمانی و ربانی اس میں لطیف، رعوف اور عطوف کی ہے۔ اس طرح آپ نے سوال کرنے والوں کو بڑے ہی دل نشین انداز میں جواب دیا۔ آپ کی ایک دوسری کتاب کا نام ہے الحدائق الخضرہ فی سیرت النبی و اصحاب الاشعرہ۔ جب آپ کی عمر شریف 20 سال کی تھی تب آپ نے یہ کتاب لکھی، اور اس میں آپ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے پیارے 10 صحابہ کرام کی حیات طیبہ کو تفصیل سے لکھا۔ آپ کی ایک کتاب کا نام ہے الانموذج اللطیف فی اہل بدر شریف۔ اس میں آپ نے اصحاب بدر یعنی ان صحابہ کرام کے حالات طیبہ کو جمع کیا جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر میں شریک تھے۔ آپ کا خود کا خیال ہے کہ اس موضوع یعنی ٹاپک پر لکھنے والا سب سے پہلا شخص میں ہی ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر ایدروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلند پائے کے شاعر بھی تھے۔ آپ کی کتابوں میں آپ کی شاعری کے موتی بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک دیوان بھی تھا۔ آپ نے بہت ساری اور بہت ہی بہترین کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی شخصیت اور آپ کی کتابوں پر ملک ہندوستان اور خصوصاً گجرات والوں کو فخر ہونا چاہیے۔ حضرت کا مزار شریف اپنے والد ماجد حضرت سید شیخ شریف ایدروس علیہ الرحمہ کے پہلو میں ہی ہے۔ اگر آپ نے ان کے والد صاحب کی درگاہ شریف کی ویڈیو نہ دیکھی ہو تو اسے ضرور دیکھیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔